ناظرین پہلے مفتی صاحب کو ذرا سن لیجئے کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، اہل حدیث ہیں، قابل احترام ہے میرے لیے، بھی ان کا ایک کلپ چل رہا ہے امام ابو حنیفہ کا اسپیشل نام لے لے کے نا کہ امام حنیفہ بہت اچھے تھے، لیکن غلطی تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے، تو ابو حنیفہ سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ سمجھ رہے ہو؟ مجتہدین معصوم تو نہیں ہوتے، ابو حنیفہ سے بھی تو ہو سکتی ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں ان کو فون کر کے کہوں کہ حضرت ہم نے کب کہا کہ نہیں ہو سکتی؟ بات یہ ہے کہ ان سے غلطی کا جتنا امکان ہے نا، آپ سے غلطی کا امکان ان سے زیادہ ہے۔ یہ کیسی بات ہے کہ ان سے نہیں ہو سکتی آپ سے ہو سکتی، ان سے ہو سکتی آپ سے نہیں ہو سکتی؟ تو یہ کیوں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ سے، مقصد صرف ابو حنیفہ سے کاٹنا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بار بار کے مجتہدین جو ہیں ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہم ان کے پابند نہیں ہیں، ہم قرآن و حدیث کے پابند ہیں۔ بھائی قرآن حدیث کے ابو حنیفہ بھی پابند تھے، آپ بھی پابند ہیں، یقیناً ہیں، لیکن ابو حنیفہ جب قرآن و حدیث کو بیان کریں گے اس میں غلطی کا امکان کم ہے، اور آپ جب بیان کریں گے تو غلطی کا امکان زیادہ ہے، اور پھر بھی یقین نہ آئے نا تو کبھی ہم سے ملیں، ہمارے پاس آئیں خوشبو لگا کے۔ دیکھیں ہم مفتی صاحب کو یہ نہیں کہتے کہ مفتی صاحب ہمارے پاس آپ خوشبو لگا کے ہی ضرور آئے، آئیے ہماری بات سن لیجئے بس۔ دیکھیں مفتی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اہل حدیث آج کے دور کے اہل حدیث کا جو غلطی کا امکان ہے وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ سے زیادہ ہے، اور امام حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس غلطی کا امکان کم ہے۔ ہم نے یہ کبھی کہا مفتی صاحب کہ ہمارے پاس غلطی کا امکان امام حنیفہ رحمہ اللہ سے کم ہے؟ ہم نے کبھی یہ بات کہی آپ سے؟ نہیں کہی۔ ہمارا جو دعویٰ تھا وہ تو آپ نے تسلیم کر لیا ہے نا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس غلطی کا امکان ہے ان کے پاس۔ اب دیکھیں آپ کی باتیں ہی خود آپ کا رد کرتی ہیں۔ پہلی بات تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ بھی مانتے ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس غلطی کا امکان ہے، اور آپ یہ بھی مانتے ہیں آپ لوگ کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بہت سے فتوے کو بہت سے مسائل میں آپ لوگوں نے چھوڑا ہے، دوسرے مجتہد کے فتوے کو اپنایا ہے، جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد وغیرہ ہے ان کے فتووں کو اپنایا امام حنیفہ رحمہ اللہ کے فتوے کو چھوڑ کر۔ پہلے سن لیجئے مفتی صاحب کی زبانی، ورنہ لوگ کہیں گے آپ اپنی طرف سے آپ بات کہہ رہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ لوگ کہتے ہیں ابو حنیفہ کا فلاں قول قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو ہم قرآن و سنت کے خلاف میں ابو حنیفہ کے قول کو کیوں لیں؟ یہ بہت انپورٹنٹ سوال ہے، اس کا جواب سنیے گا۔ واقعی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صحیح حدیث ایک طرف ہوتی ہے، امام ابو حنیفہ کا قول ایک طرف ہوتا ہے، لیکن ایسا بہت کم ہے، اور جہاں ایسا ہوا ہے تو فقہ حنفی آج نہیں وجود میں آیا، 1300 سال پہلے مرتب ہوا ہے، تو اسی وقت کے مشائخ نے اس میں امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا ہے اور صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ کے نزدیک عقیقہ سنت نہیں ہے، لیکن بخاری مسلم کی حدیث ہے عقیقے کی، تو حنفی فقہ میں عقیقہ سنت ہے، حالانکہ ابو حنیفہ کے نزدیک سنت نہیں ہے۔ امام حنیفہ کے نزدیک بارش میں یہ جو نماز استسقاء ہے یہ سنت نہیں ہے، لیکن اس پر چونکہ صحیح حدیث ہے ہم نے کہا یار امام حنیفہ تک حدیث نہیں پہنچی ہوگی، تو ہمارے جتنے مشائخ ہیں انہوں نے صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا ہے کہ نہیں جی یہ سنت ہے۔ تبھی آپ دیکھیں احناف کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ نماز استسقاء سنت عمل ہے، حالانکہ ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک دارالحرب میں کافر سے سودی لین دین کر سکتے ہیں، لیکن سود سے متعلق حدیثیں ایک طرف اتنی زیادہ ہیں، ہم نے ان کے ظاہر کو لیا اور ہم نے فتویٰ یہ دیا، ہمارے جتنے مشائخ ہیں کہ نہیں جی کہیں بھی سود نہیں لے سکتے آپ، صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا۔ ایسے اور بھی بہت سارے۔ امام حنیفہ کے نزدیک ماں بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلا سکتی ہے، اور اس میں امام صاحب کے پاس قرآن کی آیتیں بھی ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا، ہمارے مشائخ نے، ہم نے نہیں، آج سے بہت صدیوں پہلے انہوں نے کہا کہ چونکہ اس میں قرآن کی جو آیت ہے نا بل والدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اس کے ظاہر سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ 2 سال، تو فتویٰ ظاہر پہ ہی دیا ہے کہ 2 سال تک ہی پلا سکتی ہے۔ تو یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا احناف پر کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ابو حنیفہ کے قول کو لیتے ہیں، اب یہ کم علمی کی وجہ سے پروپیگنڈا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو قول قرآن و سنت میں، اب امام حنیفہ کا قول قرآن و سنت کے خلاف تھا، اس کو لگا تو سنا آپ لوگوں نے، مفتی صاحب نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے، اور سب تمام حنفی جو علماء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے فتوے کو ہم لوگوں نے چھوڑا ہے اور دوسرے مجتہد کے فتوے کو اپنایا ہے بعض مسئلوں میں۔ تو ہمارا سوال تو یہ ہے آپ لوگوں سے، دیکھیں آپ لوگوں نے کس بنیاد پہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے فتوے کو چھوڑ دیا؟ وہ مجتہد بعد کے جو مجتہد ہے انہوں نے دلائل دی ہوگی، اور ان کے دلائل آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے ہوں گے کہ ہاں اس مسئلے میں امام حنیفہ رحمہ اللہ سے واضح طور پر غلطی ہو چکی ہے، اور اس لیے آپ لوگوں نے ان کے فتوے کو چھوڑ دیا۔ تو آپ نے اندھی تقلید میں تو نہیں چھوڑا، جو امام حنیفہ کے بعد کے مجتہد ہیں ان کی اندھی تقلید میں تو نہیں چھوڑا نا امام حنیفہ کے فتوے کو، دلائل کو دیکھتے بجھتے چھوڑا ہوگا نا۔ تو دیکھیں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا، کہ ہم بھی آپ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ دلائل کو دیکھتے ہوئے امام حنیفہ رحمہ اللہ کے فتوے کو چھوڑ دو، یا دوسرے حنفی مجتہد جو ہے ان کے فتوے کو دلائل کو دیکھ کے چھوڑ دو، ان مجتہدین کے جو دوسرے مجتہدین ہیں۔ مثال کے طور پر کسی مسئلے میں حنفی مجتہد سے غلطی ہو رہی ہے اور شافعی مجتہد وہاں پہ صحیح ہے، ان کے دلائل صحیح ہے، تو ان کے فتوے کو چھوڑ کے ان کے فتوے کو اپنا لو شافعی کے۔ اور کبھی شافعی مجتہد میں غلطی ہو رہی ہے، شافعی مجتہدینوں سے
مجتہدین سے غلطی ہو رہی ہے اور حنفی مجتہد اس مسئلے میں صحیح ہے دلائل کی بنیاد پر، تو اس مسئلے میں دلائل کی بنیاد پر حنفی مجتہد کے فتوے کو اپنا لو۔ کئی بار ہمارے علماء نے یہ بات آپ لوگوں کو کہی، لیکن آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں، یا پھر سمجھ میں آ رہی بس جان بوجھ کے اپنی ہڈ ڈرمی پر ڈٹے ہوئے آپ لوگ۔ اگر کوئی آپ لوگ کہتا ہے نا، آپ میں سے کوئی اٹھ کے کہ یہ جو طے کر رہے ہیں نا بات کا امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف ان کے شاگردوں میں ان کا فتویٰ صحیح ہے، وہ بھی طے کرنے والا مجتہد ہے، تو ہم بھی آپ سے یہی کہہ رہے ہیں صدیوں بعد کے مجتہد سے ہی طے کرو۔ لیکن دیکھیں آپ صدیوں بعد کے مجتہد سے جو آپ ان کی اندھی تقلید میں تو نہیں کر رہے نا، کہ صدیوں بعد کا مجتہد جو ہے بتا رہا ہے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ سے خطا ہوئی ہے یا اس مسئلے میں امام ابو یوسف سے خطا ہوئی ہے، وہ اس کی اندھی تقلید میں تو نہیں آپ لوگ کر رہے نا، وہ بھی دلائل ہی بتا رہے نا آپ لوگوں کو کہ دیکھو بھائی دلائل کی بنیاد پہ یہاں پہ ان سے غلطی ہوئی ہے، دلائل کی بنیاد پہ یہاں پہ ابو یوسف سے غلطی ہوئی ہے رحم اللہ۔ تو بھی جو دلائل دکھاتا ہے دلائل کی بنیاد پہ حنفی عوام چھوڑتی ہوگی نا، کہ حنفی عوام صدیوں بعد کا جو مجتہد ہے بس اس کی آنکھ بن کر کی اندھی تقلید کر لے رہی ہے کہ ہاں بھائی اس نے امام ابو حنیفہ کے فتوے کو چھوڑنے بول دیا ہم چھوڑ دیں گے، اور یہاں پہ اس نے ابو یوسف رحم اللہ کے فتوے کو چھوڑنے بول دیا ہم چھوڑ دیں گے۔ آنکھ بن کر کے تو ایسا نہیں کر رہے نا، اگر آنکھ بن کر کے آپ لوگ ایسا کر رہے تو آپ حنفی کہاں ہوئے؟ آپ حنفی نہیں ہوئے، اس صدیوں بعد کے مجتہد کے مقلد ہوئے۔ آپ دلائل کی بنیاد پہ ہی کریں گے، کوئی بھی بھائی سیدھی سی بات ہے، کوئی بھی یہی بولے گا بھائی وہ صدیوں بعد کا جو مجتہد ہے وہ دلائل بتاتا ہے اس کی بنیاد پہ ہم طے کرتے ہیں یہ بات۔ تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں آپ سے صدیوں بعد کے مجتہد، آج کا مجتہد، اگلے حدیث مجتہد، اگر آپ کو کوئی دلائل کی بنیاد پہ بتا رہا ہے دیکھو بھائی دلائل کی بنیاد پہ یہاں پہ امام ابو حنیفہ سے غلطی ہوئی ہے، دلائل کی بنیاد پہ یہاں پہ امام شافعی کے جو شوافع مسلک کے مجتہدین ہیں ان سے غلطی ہوئی ہے، تو دلائل کی بنیاد پہ بھلے سے آپ ہماری بات نہیں مانو، آج آپ لوگ بھی دلائل کی اہل حدیث کو ابھی ہٹا دو یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے، آپ لوگ آج آپ کے جو علماء ہیں، چلو مان لو حنفی علماء دلائل کی بنیاد پہ طے کرے نا یہ بات کہ یہاں پہ جو شافعی مجتہدین ہیں ان سے خطا نہیں ہوئی، حنفی مجتہدین سے خطا ہوئی ہے دلائل کی بنیاد پر۔ یہاں پہ مالکی مجتہدین ہیں وہ ان کا موقف راجح ہے دلائل کی بنیاد پہ، یہاں پہ فلاں مسئلے میں حنبلی مجتہدین جو ہے ان کا موقف راجح ہے دلائل کی بنیاد پر، فلاں مسئلے میں حنفی مجتہد ان کا مسئلہ موقف راجح ہے دلائل کی بنیاد پہ۔ تو ہم یہی آپ سے کہہ رہے ہیں دلائل کی بنیاد پہ مجتہدین میں فیصلہ کرو، لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہو، ایک گروپ طے کر لیے ہو اور اسی گروپ میں سے بس اسی گروپ کا مجتہد جب بولے گا یہ مسئلہ صحیح ہے تو ہم مانیں گے، اگر آپ ہم سے کہتے تو اس سے خواہش پرستی ہوگی، تو اس کا بھی جواب کئی مرتبہ آپ لوگوں کو دیا جا چکا ہے۔ دیکھیں آپ لوگ جب امام ابو حنیفہ کے فتوے کو چھوڑ کے ابو یوسف کے فتوے کو لے رہے ہو، کیا وہ خواہش کی بنیاد پہ کر رہے ہو؟ دلائل کی بنیاد پہ نا، تو یہاں پہ بھی دلائل کی بنیاد پہ کرو۔ جب دلائل خواہش کی بنیاد پر آپ ایک مسلک میں نہیں قید رہ کے نہیں ہو کر رہے وہ چیز، آپ اپنے اوپر لاگو نہیں کر رہے کہ ہم خواہشات کی بنیاد پہ نہیں کریں، تو وہ تمام مجتہدین میں لاگو کر دو نا کہ دلائل کی بنیاد پہ ہی چھوڑا جائے گا، خواہش پرستی کی بنیاد پہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ جیسے آپ فتوے کو چھوڑ رہے ہو ایک خواہش پرستی کی بنیاد پہ تو نہیں اس کا فتویٰ لے رہے ہو، اس کا فتویٰ لے رہے ہو نا، دلائل کی بنیاد پہ لے رہے ہو نا، کہ خواہش پرستی کی بنیاد پہ لے رہے ہو۔ بس یہی کہہ رہے ہیں ہم آپ سے۔ اور مفتی صاحب جو تم یہ پروپیگنڈا کرتے ہو کہ اہل حدیث صدیوں 1400 سال پرانے مجتہدین کی رائے سے ہٹا کے اپنی رائے پہ لے کر آنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ یہ الزام آپ پہ بھی تو لگا سکتے ہیں نا کہ آپ دیکھیں امام حنیفہ کی رائے سے ہٹوا کر امام ابو یوسف کی رائے سے ہٹوا کے اس مجتہدین کی رائے پہ لانا چاہتے ہیں جو فیصلہ کر رہا ہے کہ فلاں مسئلے میں ان کی رائے صحیح ہے، فلاں مسئلے میں ابو یوسف کی رائے صحیح ہے، فلاں مسئلے میں ابو حنیفہ کی رائے صحیح ہے۔ یہ الزام ہم آپ پہ بھی تو لگا سکتے ہیں نا کہ آپ لوگ یہ ان میں جو جج بنے ہوئے ان میں ریفری بنے ہوئے، یہ الزام آپ پہ بھی لگ سکتا ہے۔ تو کیا جو بات آپ اپنے بارے میں کہو گے وہی بات ہمارے بارے میں بھی لے لیجیے، مسئلہ اصل جو ہے وہ دلائل کا ہے۔ اور ایک بات دیکھیں، مفتی صاحب کہتے ہیں کہ آج کے آپ لوگوں کو فنٹر بننے کی کیا ضرورت ہے قرآن حدیث کے معاملے میں، جو پہلے علماء کہہ دیے۔ دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فنٹر عوام کو بننے کی ضرورت ہے، یا انجینئر مرزا جو عالم نہیں ان لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے کبھی کہا اہل حدیث علماء، بلکہ انجینئر مرزا وغیرہ کا جتنا اہل حدیث نے رد کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا ہوگا۔ ہمارے علماء نے کبھی یہ بات کہی نہیں کہ آپ کو انٹر فنٹر بننے کی ضرورت ہے بہت بڑا، اور
انجینئر وغیرہ جیسے ان لوگوں کے پاس جانا. ہم کہتے ہیں کہ مجتہدین کے پاس جائے، علماء سے جائے، علماء سے سوال کرے، علماء جواب دیں گے قرآن حدیث کے مطابق. خود کو فنٹر بننے کی کبھی ضرورت نہیں. یہ لوگ آپ لوگ خالی بس دیکھیں پروپیگنڈا کرتے ہیں اہل حدیث کے خلاف کہ اہل حدیث جو ہے علماء سے ہٹوا کر خود مجتہد بننے کو کہتے ہیں. کبھی کہا اہل حدیث علماء نے؟ کوئی اہل حدیث معتبر عالم نے کہا؟ یہ بات نہیں کہا نا، بلکہ یہی کہا جاتا ہے علماء سے جائے سوال کرے، اور علماء کا کام ہے قرآن حدیث کے مطابق بتائے لوگوں کو کہ ہاں اس مسئلے میں قرآن حدیث کی مطابق یہ موقف صحیح ہے. اور کئی بار اس بات کی وضاحت کی گئی اہل حدیث منہج کے اندر، بلکہ کوئی نیا قول ایجاد کرنا، یعنی سلف اس قول پہ نہیں، سلف کے یہاں دوسرا مسئلہ تھا، وہ دوسرے رائے ہے، اور ایک نیا مسئلہ ایجاد کر لینا، یہ اہل حدیث کے یہاں پہ جائز ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر دیکھیں، بعض اکثر سلف کی رائے رفع یدین کرنا اور بعض سلف کی رائے رفع یدین نہیں کرنا، تو یہ دو رائے ہے. اب ہم کو یہ دو رائے میں ہی رہنا ہے، یہ دو رائے سے تیسری رائے ایجاد نہیں کرنی ہے. یہی اہل حدیث کا منہج ہے کہ ہم کو نئی چیز ایجاد ہی نہیں کرنی، بلکہ سلف میں جو چیز تھی وہی چیز میں ہی رہنا ہے. بلکہ بس یہ دیکھنا ہے کہ کون سے سلف کی رائے قرآن حدیث کے مطابق زیادہ صحیح ہے.